باہر کے ملک سے مہنگے کمبل منگوائے سونے کے لیے، ہائے 10 سال بھی نہیں سو پائے تھے کہ ہمیشہ کے لیے مٹی کی چادر اوڑھ کر سو گئے۔ بڑے سارے ڈیزائن دیکھ کر پلنگ بنوائے تھے، بڑے سارے ڈیزائن دیکھ کر بیڈ بنوائے تھے، ہائے 10 سال بھی نہیں سو پائے تھے کہ ہمیشہ کے لیے مٹی کے بستر پہ جا کر سو گئے۔ خوبصورت محل بنوائے تھے، خوبصورت گھر بنوایا تھا، اتنا پیسہ لگایا تھا کہ وہ اتنا چمکدار تھا کہ اندر جانے والے کو رات کا دن لگتا تھا، اتنا روشن اور چمکدار تھا، مگر ہائے 10 سال بھی اس گھر میں نہیں رہ پائے کہ ہمیشہ کے لیے قبر کی کالی کوٹھری میں جا کر سو گئے۔ ہر وقت اپنے گھر کو چمکانے والے، ہر وقت اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنے والے، ہر وقت اپنے محل کو چمکدار بنانے والے، ہمیشہ کے لیے وحشت اور تنہائی کے گھر میں کیڑوں کے ساتھ جا کر سو گئے، کیڑوں کے اوپر جا کر لیٹ گئے۔ بدن پر اگر کوئی چونٹی آ جائے تو آدمی اسے جھاڑ دیتا ہے، مار دیتا ہے، ہائے مگر آج قبر میں اس جسم پر کروڑوں کیڑے پھر رہے ہیں، کروڑوں کیڑے دوڑ رہے ہیں۔ جس چہرے کو گرمی سے بچاتا تھا، جس چہرے کو تپش سے بچاتا تھا، آج اسی چہرے پر کیڑوں کا حملہ ہے، آج اسی چہرے پر بچھوؤں کا حملہ ہے۔ کوئی اس کی آنکھ کھا رہا ہے تو کوئی اس کی کھال کھا رہا ہے، کوئی اس کی زبان کھا رہا ہے تو کوئی اس کے ہونٹ کھا رہا ہے۔ وہ پیٹ جس کو بھرنے کے لیے ساری زندگی تو دھکے کھاتا رہا، قبر میں سب سے پہلے یہی پیٹ پھٹتا ہے انسان کا۔ میرا اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، دنیا کو لالچ کی نظر سے ہرگز نہ دیکھا کر، قبر میں سب سے پہلا کیڑا تیرے وجود کی جس چیز کو کھاتا ہے وہ تیری آنکھ ہے۔ سب سے پہلے انسان کی آنکھ بند ہوتی ہے، سب سے پہلے شمع بجھتی ہے، سب سے پہلے میرا اللہ دنیا میں شہوت کی نگاہ سے دیکھنے والی اس آنکھ کو نکالتا ہے۔ جوانو، جس انسان کا یہ حیرت ناک انجام ہو کہ موت جس کا شکار ہو، آفات کے پھندے اس کے چاروں طرف قائم کیے جا چکے ہوں، مصیبت کی کھایاں قدم قدم پر اس کے لیے کھودی جا چکی ہوں، پریشانیوں، مصیبتوں اور بیماریوں کے سمندر میں جو ڈوبا ہوا ہو، ان سب کچھ کے سننے کے بعد اگر وہ عقل مند انسان ہے تو دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو تباہ نہیں کرے گا، بلکہ آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کرے گا، بلکہ آخرت کو بہتر بنائے گا اگر وہ عقل مند انسان ہے تو۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عقل مند انسان ہے وہ جو ہر وقت موت کو یاد رکھتا ہے۔ جوانو، قبر روزانہ پکارتی ہے، روزانہ آوازیں دیتی ہے، اور میں تنہائی کا گھر ہوں، میں اندھیروں کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں مکوڑوں کا گھر ہوں، میں پریشانی کا گھر ہوں، میں دکھوں کا گھر ہوں، میں مصیبتوں کا گھر ہوں۔ خدا کے لیے میرے پاس اگر آنا ہے تو کوئی زاد راہ لے کر آنا۔ جوانو، اس دنیا میں جہاں ایک پل انسان کو قرار نہیں ملتا، جہاں ایک منٹ کے لیے انسان کو چین نہیں ملتا، جہاں ایک منٹ کے لیے انسان کو خوشی نہیں ملتی، اگر یہ انسان تھوڑی سی خوشیاں دیکھتا بھی ہے اس دنیا میں تو چاروں طرف غموں کے بادل، پریشانیوں کے بادل اس کی خوشی کو روکنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اور نادانو، جہاں خوشی آتی ہو اور چلی جاتی ہو، بھلا یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ بھلا یہ بھی کوئی دنیا ہے جہاں ایک منٹ کے لیے خوشی آتی ہو اور فوراً ہی چلی جاتی ہو؟ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو خود روتا ہے، دوسرے ہنستے ہیں کہ ہمارا بیٹا پیدا ہوا، ہمارا بچہ پیدا ہوا ہے، اور جب انسان مرتا ہے تو سارے روتے ہیں مگر مرنے والا آرام کی نیند سے سوتا ہے۔ گویا زندگی یہی ہے کہ کبھی خود کو رلانا، کبھی دوسروں کو رلانا۔ بادشاہ کا بیٹا بازار میں اکڑ اکڑ کر جا رہا تھا، فخر اور غرور کی غفلت میں مبتلا بادشاہ کا بیٹا کہیں جا رہا تھا تو آگے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کھڑے تھے۔ مالک بن دینار نے جب بادشاہ کے بیٹے کو اکڑ اکڑ کر چلتا ہوا دیکھا تو کہنے لگا، بیٹے یہ آکڑ اللہ کو پسند نہیں ہے، جس طرح تو چل رہا ہے نا، جس آکڑ کے ساتھ تو چل رہا ہے، اسی طرح کا چلنا میرے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کہا، بڑے میاں شاید آپ نے مجھے نہیں پہچانا، شاید آپ نے میری پہچان نہیں کی کہ میں کون ہوں۔
حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے بیٹے جس طرح تو اپنے آپ کو جانتا ہے اس سے زیادہ میں تمہیں جانتا ہوں۔ بادشاہ کے بیٹے نے کہا وہ کیسے؟ مالک بن دینار نے فرمایا بیٹے تیری ابتدا ایک ناپاک پانی ہے، تیری ابتدا ایک ناپاک پانی ہے اور تیری انتہا بدبو کا ایک ڈھیر ہے۔ تیری ابتدا ناپاک پانی ہے اور تیری انتہا بدبو کا ایک ڈھیر ہے۔ اب بتا کہ میں نے تجھے پہچانا ہے یا نہیں پہچانا؟ اللہ کے ولی کے منہ سے نکلا یہ جملہ سن کر بادشاہ کا بیٹا رونے لگا، رو کر کہنے لگا بزرگ میاں تو نے ٹھیک کہا ہے، تو نے سچ کہا ہے، اتنا میں خود کو نہیں جانتا جتنا تو مجھے جانتا ہے۔ اے اللہ کے نیک میاں تو نے مجھے ٹھیک پہچانا ہے۔ انسان کمزور پیدا ہوتا ہے مگر طاقتور ہوتے ہی خود کو خدا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ ہاں کمزور پیدا ہوتا ہے مگر 4 دن کی مہلت پا کر حضرت انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ جب انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے پھر اسے اتنا پتہ بھی نہیں رہتا کہ مٹی کا کھلونا جیتے جی تو بہت شور مچاتا ہے لیکن جب مرتا ہے تو مر ہی جاتا ہے۔ اے حضرت انسان تیرے غرور کی اوقات تو بس اتنی سی ہے کہ جب تو دنیا میں آیا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپا تھا اور جب تو دنیا سے گیا تھا مرا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپ کر تجھے رخصت کیا تھا۔ تو غرور کس بات کا کرتا ہے؟ ایک اللہ والا فقیر درویش میاں کسی قبرستان سے گزرانا تو رک کر اس نے فاتحہ پڑھی۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد اس نے بلند آواز سے کہا او قبرستان والو کتنے خوش نصیب ہو تم، کتنے خوش قسمت ہو تم کہ بڑے مزے کی نیند سو رہے ہیں، سکون کی نیند سو رہے۔ غیب سے آواز آئی او بزرگ میاں اے مزے کی نیند ہم نہیں سو رہے، مزے کی نیند تو آپ سو رہے ہیں، ہم تو یہاں سونے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ ہم جو دنیا میں کالے کرتوت کر کے آئے ہیں نا ہم تو ان کی سزا بھگت رہے ہیں، لہٰذا سو تو آپ رہے ہیں۔ یہ دنیا سونے کی جگہ ہے، یہ دنیا غفلت کی جگہ ہے جوانوں۔ آج ہمارے پاس وقت ہے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کرنے کا، آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کرنے کا۔ کسی بزرگ نے، اللہ کے ولی نے، اللہ والے نے ایک نوجوان کے جنازے میں شرکت کی نا، جنازہ پڑھنے کے بعد میت کو دفنایا، دفنانے کے بعد ساتھ میں ایک نوجوان کھڑا تھا۔ جب ہم میت کو دفناتے ہیں تو جانے سے پہلے دعا کر کے جاتے ہیں، تو دعا سے پہلے ساتھ میں ایک نوجوان کھڑا تھا۔ اس فقیر نے اس نوجوان کو کہا بیٹے تمہارا کیا خیال ہے اگر یہی مرنے والا شخص دوبارہ دنیا میں آ بھی جائے تو اب یہ کیا کرنا پسند کرے گا؟ جس کو ہم نے ابھی دفنایا ہے، دفن کیا ہے، جو ابھی مرا ہے، اگر یہ شخص دوبارہ دنیا میں آ بھی جائے تو یہ کیا کرنا پسند کرے گا؟ اس نوجوان نے کہا بابا جی اب یہ دوبارہ دنیا میں پلٹ کر آ بھی جائے تو اب یہ توبہ کرنا پسند کرے گا، اب یہ قرآن پڑھنا پسند کرے گا، اب یہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا پسند کرے گا۔ یہ سن کر بابا جی رو کر کہنے لگے بیٹے مرنے والا تو یہ کام نہیں کر سکا، تم ضرور کر لینا۔ بیٹا مرنے والا تو قرآن نہیں پڑھ سکا، تم ضرور پڑھ لینا۔ مرنے والا تو توبہ نہیں کر سکا، تم ضرور کر لینا۔ مرنے والا تو اللہ کو راضی نہیں کر سکا، تم ضرور کر لینا۔ تمہارے پاس وقت ہے، تم زندہ ہو، مرے نہیں۔